ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ چلے نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں. دن کے نوافل بھی ہیں، رات کے بھی ہیں. ہمارے کلچر میں نماز کم ہے، فرض کی ادائیگی ہی کم ہے، نوافل تو دور کی بات ہے. دیگر نوافل یعنی کیا سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں، یا نماز کی غیر مؤکدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں؟ عاصم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے. انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے، تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے. ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح کہ کیا تھا، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے. یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اشراق کی. اس کے بعد توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے. پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے، تشہد پڑھتے. اس میں آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی. اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے وہ شامل کیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ الوضو. پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے. ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے، یعنی مؤکدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفلی نماز ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان. انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل. بعض لوگ ان کو اوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے. یہ نوافل بہرحال ہیں، یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے. اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافی جنوبہم سے بھی یہی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی. سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے، گھر پا کے پھر نماز شروع کر دی، پھر عشاء پڑھنے چلے گئے، کیونکہ لکل وجہۃ ھو مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے. اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، احادیث اس کی عملی تفسیر ہے.
ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے، اوور آل اجتماعی طور پہ بات کر رہی ہوں، وہ نماز ہے. بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، فوتگی میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، سفر میں ہیں، نماز کی پرواہ نہیں. تو لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں. بس ٹھیک ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہا قضا کرے، سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی کتنی ہے.